السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. سیاسی صورتحال الیکشن کی گہما گہمی اس طرح تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس وقت جوڑ توڑ عروج پہ ہیں اور پاکستان کے اندر 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اوورال سیاسی گہما گہمی میں وہ دلچسپی اس طرح کی عوام کی نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ مختلف جماعتیں اب اپنا منشور پاکستان پارٹی پہلے ہی دے چکی تھی، لیکن جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنے منشور کا اعلان کر دیا ہے. پارٹیز کے جو ٹکٹس فائنل ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے وزیر اعظم کے لیے نواز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا. ابھی پتہ نہیں نو من تیل ہوگا، کب ہوگا، اور لیکن ایم کیو ایم بہت جلدی میں ہے. اس کی جلدی کیا ہے اور کیا وجہ ہے؟ کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کر سکے اور ان سے بھی پوچھیں کہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں. وہ اتحاد جتنی جلدی وہ بناتے ہیں اتنی جلدی ان کے اتحاد ختم بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ماضی ہے ان کا. اور دوسری طرف جو ترجیحات خود ایم کیو ایم کی ماضی میں رہی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفوس سے جو ابھی تک کا مومنٹم ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیو نظر آ رہی ہے سیاسی طور پہ، اور خاص طور پہ انتخابی جو مہم ہے وہ ان کی نظر آ رہی ہے. باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ بیک فوٹ پہ نظر آ رہی ہیں. وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں. الیکشنز پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں، تحفظات بہت ساری جماعتوں کے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے 8 فروری کو الیکشنز ہو جانے چاہیے تاکہ جو 2008 سے یہ سلسلہ چلا ہے اس کو کم از کم بریک نہ لگے. اور اگر آپ 8 فروری کو مس کر گئے کسی بھی وجہ سے تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ پھر الیکشنز ہوں گے، اور ماحول جو ہے وہ جمہوری قوتوں کے لیے اور جو جمہوری سوچ کے حامی لوگ ہیں ان کو اس چیز کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. اس پہ مزید بات کریں گے. میں جوائن کیا جناب سردار نزاکت صاحب نے، سینئر رہنما ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان سے کوشش کریں گے کہ ہم ان کا پوائنٹ آف ویو اب تک پہنچائیں. لیکن جب ہم الیکشن کیمپین کی بات کریں تو اس کے اوپر سے توجہ تو اس طرح نہیں دی گئی. اب وقت بھی کم ہے، آلموسٹ 28 ڈیز باقی ہیں، تو کیا ماحول بنے گا؟ اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جناب سردار نزاکت صاحب نے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. سردار صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ. سردار صاحب 28 دن رہ گئے ہیں، اس میں سے بھی ایک دن چونکہ الیکشن کیمپین ایک دن پہلے ختم کرنی ہوتی ہے، اور پھر بیلٹ باکس پہنچانا، ڈیوٹیز، یہ سب ملا کے آلموسٹ کوئی 26 دن سمجھ لیں آپ کے پاس رہ گئے. وہ مومنٹم، وہ ماحول نہیں نظر آ رہا. میں انٹرو میں بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک آپ کے جلسے ہیں نظر آ رہے ہیں، ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. اوورآل جب ہم تمام ہی پارٹیز کی بات کر رہے ہیں، خاموشی سی ہے. اتنی بدمزگی تو نہیں کہنا چاہیے، اتنے پھیکے الیکشنز ہیں کہ سیاسی طور پہ ہمیں گہما گہمی، جو روایتی گہما گہمی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ابھی تک شاید کسی کیو کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں اتنے بیک فوٹ پہ ہیں کہ وہ کھل کر اپنی کیمپینز نہیں کر رہے؟ دیکھیں سفیر، اس کی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لیں، یا پھر بہت ہی انفارچونیٹلی سینٹ کے اندر جو قرارداد منظور ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بالکل غیر یقینی صورتحال ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ زیادہ آرام سے بیٹھے ہوئے جو الیکشن ملتوی کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں اور کچھ نہ کوئی ریزن پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی، آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بلوچستان کے اندر الیکشن کیمپین میں تھے. اسی طرح ہماری تمام جو ایم این اے ایم پی ایز کے ٹکٹس جاری ہو چکے ہیں، وہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. ہم تو پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ ایسے کچھ دال میں کالا ضرور ہے کہ جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے کانفیڈنس سے الیکشن ملتوی کرانے کی بات کر رہے ہیں، اور جو سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے، اور کچھ اور
جو لوگ ہیں اس میں سردار صاحب وہ میں کوشش کر آپ رہے کی ہیں کہ بات کو آگے، الیکشن ملتوی ہو. جی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیمپینز آپ کی، اور جب ہم کراچی کی سطح تک بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، لیکن جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو کلیم کر رہی ہے اور چاہ بھی رہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. آپ کی حریف اور حلیف دونوں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان، خاص طور پہ میں بات کروں گا اور ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا، وہ نواز شریف صاحب کو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو وہ جماعت اعلان کر دیا کہ ہم میاں صاحب کو پرائم منسٹر کے لیے ووٹ دیں گے. وہ جماعت جو ابھی کلیم کر رہی ہے کہ ہم لیڈنگ پارٹی ہوں گے الیکشن کے بعد، یعنی مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے، وہ ابھی بھی، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک ان کا ہمارے پاس کوئی الیکشن شیڈیول نہیں ہے، کہاں کہاں انہوں نے جلسے کرنے، کتنے جلسے ہوں گے، اور میاں صاحب کی واپسی کے بعد ابھی تک کوئی جلسہ انہوں نے بڑا نہیں کیا جس میں میاں صاحب نے خطاب کیا ہو. یہ کیسے الیکشنز ہیں کہ آپ کے پاس 28 دن کا مارجن رہ گیا اور وہ جماعت جو کلیم کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر ہمارا ہوگا وہ الیکشن مہم ہی نہیں چلا رہی؟ تو ایسی کون سی طاقتیں ہیں کہ بغیر الیکشن مہم چلائے آپ جو ہے وہ 100-150 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی لے جائیں گے اور پھر باقی چھوٹے موٹے اتحادی ملا کے آپ پرائم منسٹر لے آئیں گے؟ سفیر ایمان کے انہوں نے ابھی تک ٹکٹس الاٹ نہیں کیے پاکستان میں. جس طرح پورے پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کے بہت سارے ٹکٹس ایسی جگہوں پہ نہیں جاری ہو سکے جو میرے خیال میں آج سے کچھ دن پہلے تک جاری ہو جانا چاہیے تھے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اور باقی پنجاب پولیٹیکل ان کا پارٹیز موسٹ نے. فیوریٹ ایریا ہے، وہاں جی پہ ٹکٹس ابھی تقسیم نہیں ہو سکے. ابھی جی تک نہیں تقسیم ہو سکے. جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں اگر فیک الیکشن ہوگا 2013 کی طرح، اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ کر کے اقتدار دے گا، تو اب وہ 2013 نہیں ہے، یہ 2024 ہے. یہاں پہ ہر بندے کے ہاتھ میں ایک میڈیا ہاؤس ہے اور ہر بندے کے ہاتھ میں ایک اویئرنیس موجود ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو زیرو سے اٹھا کے اگر آپ اس کو حکومت بنانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ایسی حکومت کو نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی کوئی بھی آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی، ایم کیو ایم کا ووٹر ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کس شخصیت کے ساتھ انٹیکٹ ہے. ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے، جو ٹیپیکل ووٹر ہے، وہ آج بھی جو بانی تھے ایم کیو ایم کے، ان کی ٹھیک. اس ویڈیو میں کا، ان کے سردار صاحب میں اشارے کا اصل انتظار مقصد یہ کر رہے تھا ہیں. کہ ایم کیو نے جیسے اعلان کیا کہ ہم اگر الیکشنز کے بعد ہم پرائم منسٹرشپ کے لیے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح کا انہوں نے بیانات دیے کہ کل اگر الیکشنز ملتوی ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی بہانہ بنا بھی، تو اس طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں جو اس طرف چھلانگ مارتی ہیں، جو اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہاں جی الیکشن ملتوی ہونے چاہیے. تو شاید یہ فیس سیونگ کے ہم بعد میں بتانے کے لیے کہ ہم تو اتنے سنجیدہ تھے الیکشن کے لیے کہ ہم نے تو پرائم منسٹرشپ کے لیے بھی اعلان کر دیا تھا کہ جو میاں صاحب کو ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. سفیر دیکھیں، پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی 6-7 چھوٹی پولیٹیکل پارٹیاں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی طرح ہمیشہ اداروں کی ٹول بن کے پاکستان کے اندر سیاست کرتی ہیں. جس طرح آج بھی دیکھیں نا، کنگز پارٹی موجود ہیں، پنجاب کے اندر بھی موجود ہیں، جنگیر ترین کی صورت میں موجود ہیں، کاف لیگ کی صورت میں موجود ہیں، کے پی کے اندر تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک تنظیم ہے، پھر اسی طرح ایم کیو ایم ہے، بلوچستان کے اندر باب پارٹی ہے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو ٹول کے طور پہ ہمیشہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. ان کی اپنی کوئی پولیٹکس، اپنا کوئی نظریہ، اپنی کوئی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کی کوئی اسٹریٹ پالیٹکس نہیں ہوتی. یہ ان لوگوں کے ساتھ پولیٹکس کرتے ہیں جو ان سے پولیٹکس کرواتے ہیں. یہ اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں جو ایک پاپولر بیانیہ ہوتا ہے ہمارے اداروں کا، جو یا بالخصوص جو اسٹیبلشمنٹ کا پاپولر ایک بیانیہ ہوتا ہے، اس کو یہ سپورٹ کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز اس بات پہ کیمپین کریں اور اس بات پہ کنونسڈ ہو جائیں کہ ہمیں اس ملک کو اگر اس مشکل ترین حالات سے نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کے اندر آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، ٹھیک ہے. اور ایسے انتخابات ہوں جس میں پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل فورسز کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. یہ ٹھیک. بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر سٹانس سٹانس موجود ہے. بھی آپ ڈیمانڈ بھی کرتے آ رہے ہیں. دوسری طرف میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں سردار صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی لیول پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد نہیں ہوگا.
دیکھیں سفیر، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی میں بھی ہمیں جتنا گراؤنڈ ریئلٹیز پہ اگر آپ جائیں تو اس میں ہمیں اسٹریٹ پالیٹکس کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ لاس ہوا، ہمیں جب ہم نے مسلم لیگ نون کو ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ہم نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا یا ان کے ساتھ ہمارا الائنس بنا، تو ہمارا جو ووٹر تھا، ہمارا جو سپورٹر تھا، بنیادی طور پہ ہماری تو جدوجہد ہی انہی کے خلاف ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے یا جو کنگز پارٹیز ہیں، جو ہمیشہ پاکستان کے ڈکٹیٹر جن پولیٹیکل پارٹیوں کو فارم کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہی ان کے خلاف ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اسی طرح کے ہمارے جو ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ ہے اس ٹھیک کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے باقی جو ایکچوئل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف بھی جانا ہے، اور آفٹر الیکشن ہمیں جو کولیشن کی طرف جانا ہے، ہمیں اس بڑی جو سو کالڈ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوگی ہمیں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائول ہوگا تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ ہمیں نون لیگ کے خلاف اور یہ جو کنگز پارٹیز ہیں، ان کے خلاف کھڑا ہوں۔ تو سردار اسٹیبلشمنٹ صاحب، کے مور ہیں، جی ان کے خلاف ہمیں سردار جدوجہد صاحب، کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ لاہور میں کچھ شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کریں گی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودگی میں اعلان بھی ہوگا، بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہیں پنجاب کے حوالے سے، میں اس پہ بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا یہ پاسبلٹیز ہیں پاکستان، ابھی تو ظاہر اپوزیشن آپ کر رہے ہیں، آپ نون لیگ کے خلاف، آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اتحاد ہم نے ماضی میں اگر کیا بھی تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ نہیں ہو سکا، کارکنان ناراض ہوئے، ایسا پاسبل ہے کہ کل الیکشنز کے فوری بعد آپ مل کر ان کے ساتھ حکومت کریں، یا آپ اپوزیشن میں ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا آپ نون لیگ کے ساتھ مل کر جس طرح آپ نے 16 مہینے حکومت کی اس طرح کی حکومت کا حصہ بنیں گے؟ سبھی دیکھیں، ایک چیز پہ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کنونس ہے کہ ہمیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس چیز پہ تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کلیئر سٹانس یہ ہے کہ پولیٹکس کے اندر جو تلخیاں ہیں، جو گالم گلوچ کی سیاست پیروان چڑھی ہے، جو ایک دوسرے سے نفرت اور بے ادگی کی سیاست ہے، اس سے ہمیں باہر نکل کے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ہمیں عزت احترام کے ساتھ ایک پاکستان میں ایک ایسا ایٹموسفیئر پرووائڈ کرنا پڑے گا پاکستان کے عوام کے لیے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ہم اس چیز سے انکار نہیں کر رہے کہ پاکستان کے اندر ہم کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوئی کسی سطح پہ بھی کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت الیکشن سے پہلے ہو یا الیکشن کے بعد ہو، ہم کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کمفرٹ فیل نہیں کرے گا۔ ہمیں دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمیں ان کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور آفٹر الیکشن ان سے بات ہونی چاہیے تاکہ کم از کم ایک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جائے۔ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے پاکستان کے اندر سیاست ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہونا ٹھیک ہے، چاہیے۔ لیکن سردار صاحب ایک چیز تو ہے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، ذرا بات چیت تو کرنی چاہیے، جو کہ جمہوری طاقتیں یہی کرتی ہیں، بات چیت، ڈائلاگ، لیکن اگر نمبرز کی بات کریں تو نیشنل اسمبلی میں 141 پنجاب کی نمائندگی ہے، سندھ کی جو ہے وہ 61 ہے، یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جن کے اوپر براہ راست الیکشن ہوتا ہے، اسپیشل سیٹس، اور بعد میں جو سیٹس جی ہیں اس جی کی بات نہیں ہو رہی، 45 جی جو ہیں وہ کے پی اور 16 بلوچستان کی ہیں جن کے اوپر براہ راست الیکشن ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں چونکہ سندھ کی جب ہم بات کریں تو 61 میں سے اگر ہم بات کریں تو 45 50 40 سے اوپر ہی آپ لے جائیں گے نیشنل اسمبلی کی، جو اب تک کے نمبر سمجھ آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ نکال لیں گے نیشنل اسمبلی کی سیٹس۔ یہی صورتحال جب ہم پنجاب میں لے کے جاتے ہیں، 141 کا نمبر ہے، 141 میں سے پاکستان مسلم لیگ نون اگر 60 بھی جیت جائے تو بہت بڑی جیت ہوگی، وہ تو کلیم 100 سیٹس کا کر رہے ہیں۔ اگین اگر ہم کے پی جائیں تو کے پی میں 45 ہیں، 45 بھی ڈیوائیڈ ہوں گی 4 6 10 4 6 10 مختلف دھڑے لیں گے، وہاں پہ تو لیڈنگ پارٹی کوئی بھی نظر نہیں آ رہی، پی ٹی آئی تھوڑا سا جو ہمیں مومنٹم جس طرح کا نظر آ رہا ہے اگر ان کو ماحول ملا تو۔ بلوچستان میں 16 ہے، 16 میں بھی اسی طرح 2 3 4 کا ریشو بنے گا نیشنل اسمبلی کے لیے۔ تو کیسے مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے، اگر تو وہ پنجاب سے 100 نمبرز لے لیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے، جو کہ نہیں نظر آ رہے ہیں ہمیں، جتنا بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں، جو بھی سروے کروا رہے ہیں آج تک کی تاریخ کے مطابق تو ہمیں نہیں نظر آ رہا، تو کیسے
مسلم لیگ نون آپ کے بغیر حکومت بنائے گی؟ چونکہ سندھ ابھی تک تو آپ کے پاس ہے، کل کوئی بڑا کوئی اپسیٹ نہ ہو جائے، ادھر کچھ اکھاڑ پچھاڑ نہ ہو جائے۔ دیکھیں سفیر، ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ جو پیکٹ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اس وقت وہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگ سندھ ہمارا ظاہر بیس ہے، اس چیز جی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم 45-50 سیٹیں لے کے ہم لوگ نکلیں گے، اتنا بڑا ووٹ این اے کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ایون کہ آپ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون کے جو لیڈرشپ ہے وہ دعوے تو کر رہی ہے، لیکن ان کے جتنے سروے دیکھ لیں، ان کے اپنے پیج پہ سروے ہوتے ہیں تو اس میں وہ دوسرے تیسرے نمبر کی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میں اس بات کو میں آپ کو بالکل چیلنج کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے پاکستان کے اندر سامنے آئے گی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سنگل میجارٹی سے ہم لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں کولیشن کی طرف جانا پڑے گا، لیکن جتنا بھی زور لگا دیں کم از کم مسلم لیگ نون سے زیادہ سیٹیں ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی، ٹھیک، اور تو پاکستان سردار پیپلز صاحب جو پارٹی اس مجھے یاد آ پوزیشن رہا میں ہے، ہوگی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیوں کے جی ساتھ مل کے سردار حکومت صاحب مجھے بنائے۔ جو یاد آ رہا ہے، لنڈن میں حالیہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، جو ایس او پیز سیٹ ہوئے تھے، میثاق تو نہیں تھا، لیکن جو ایس او پیز سیٹ ہوئے تھے اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ جس پارٹی کے نمبرز نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہوں گے، سپوز آپ کے 80 سیٹس ہیں اور مسلم لیگ نون کی 70 ہیں اور باقی چھوٹی موٹی جماعتیں، تو یعنی 80 والا لیڈنگ پارٹی ہے نیشنل اسمبلی کے لیے، تو پرائم منسٹر بھی آپ کا ہوگا، اور جی ہاں، اگر جی ہاں، نون لیگ کی 100 سیٹیں ہیں سپوز، یا 85 ہیں، تو وہ اصولی طور پہ کینڈیڈیٹ پرائم ایسے ہی منسٹر ہے۔ شپ کے لیے ان کا ہوگا۔ تو اس حساب اب سے دیکھ تو نہیں لگتا کہ پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ لاہور ڈویژن کے اندر کی جو 10 سے 12 سیٹیں، وہاں مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم ملے گا، اس کے علاوہ تو بھول جائیں، تو کیسے مینج کریں گے کہ دیکھیں وہ 70-80 سیٹیں سفیر جیتیں؟ سفیر پاکستان پیپلز پارٹی جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب اور باقی پولیٹیکل پارٹی کے درمیان ایک سی او ڈی جو سائن ہوا ہے، جی اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی اس کو حکومت بنانے کے لیے پوری طرح سے دوسری پولیٹیکل پارٹیاں سپورٹ کرے فیسیلیٹیٹ گی، کریں گی۔ جی ٹھیک ہے، ہم نے اسی اصول کے تحت جو عمران خان کو جب عدم اعتماد ہوا تو عمران خان صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، تو کیونکہ مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی۔ جو عددی طاقت زیادہ تھی، ان کے نمبر زیادہ تھے، تو یہ آصف علی زرداری صاحب سابق پریزیڈنٹ پاکستان نے کی آفر پہ ان کے کنونس کرنے پہ میاں شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنایا گیا۔ ہم اسی طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے پاکستان کے اندر سامنے آتی ہے تو اخلاقاً تمام پولیٹیکل فورسز کو اس کو حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، جو میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر، میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے پاکستان کے اندر سامنے آئے گی، کیونکہ آپ پنجاب کا جو ووٹ بینک ہے 141 پنجاب کی سیٹس ہیں، وہ ساری کچھ سیٹیں کافلی کی طرف جائیں گی، کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کی طرف جائیں گی، کچھ سیٹیں مسلم لیگ نون بھی لے گی، کچھ سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی بھی لے گی، پھر جنوبی پنجاب کا کوئی ایک اتحاد بھی بننے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ووٹ ہوگا، جو سیٹیں ہوں گی، وہ بڑی ڈسٹریبیوٹ ہوں گی اور بڑی ایک تقسیم در تقسیم ہوگی۔ ٹھیک، اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی پاکستان کی واحد بالکل پولیٹیکل پارٹی اس ہوگی چیز کا سردار صاحب ظاہر آپ کو جس سے فائدہ ہوگا، چونکہ 80 اور 100 کے درمیان ہماری سیٹیں ہوں ٹھیک گی اس چیز کا فائدہ ہوگا، چونکہ سندھ میں تو آپ کے کراچی ڈویژن میں آپ کا مقابلہ، اس کے علاوہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے دور دور تک، تو پنجاب سے کراچی میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے مقابلہ ہے، کراچی میں بھی پیپلز پارٹی انشاءاللہ 10 سے زیادہ سیٹیں جیتے گی ٹھیک انشاءاللہ۔ ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا سردار صاحب، جاتے جاتے پنجاب سے کیا نمبرز آپ کے پاس آ جائیں گے؟ چونکہ 2018 کے جو نمبرز ہیں، جیسے 2018 کے ہمیں سندھ کے نمبرز ہیں، تو اس کے مطابق تو ہم آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اور ابھی بھی جو سروے رپورٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں، ظاہر آپ بھی سندھ کی سیاست کرتے ہیں، کراچی میں یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بٹ پنجاب سے آپ کیا سمجھتے ہیں 15 20 25 30 کتنے نمبرز آ جائیں گے آپ کے؟ دیکھیں سفیر، میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر مجھے سینٹرل پنجاب کا تو خیر اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے مجھے بینگ اے پولیٹیکل ورکر، جی لیکن جو جنوبی پنجاب کی سیٹس ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لے گی، وہ سینٹرل پنجاب سے بھی ہماری سیٹیں آئیں گی، اور 30 سے زیادہ سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ٹھیک، تو سر اوپر کا جو پنجاب سے علاقہ ہے 25 اپر سے 30 پنجاب سیٹیں۔ جو کہلاتا ہے، اور خاص طور پہ جو پوٹھوار ایریا ہے،
راجہ پرویز اشرف صاحب ہو گئے، اس طرف لالا موسیٰ کی طرف قائرہ صاحب والا، قائرہ صاحب جی جی، ہیں، تو ندیم افضل اس چند صاحب ہیں، انڈیویجنز، اور بہت ساری. جی جی، تو ادھر کیا پوزیشن ہے؟ ادھر ورکنگ ہو رہی ہے؟ وہاں سے سرپرائز آ جی سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل اپنے اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30 سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک. یعنی تو سر فوکس کر کے سردار الیکشن لڑ صاحب، رہی ہے. کل کچھ لوگ بھی شمولیت اختیار کر رہے ہیں لاہور میں جی ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو کچھ کوئی بریکنگ دیں گے یا پھر کل تک سرپرائز رکھیں گے؟ بس کچھ مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں، کچھ اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں کے بھی ہیں. انشاءاللہ کل ایک بیلٹ تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شاملیت ہو بہت رہی ہے. شکریہ سردار ذاکر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سردار صاحب بھی بتا رہے ہیں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوں گی، لیڈنگ پارٹی ہوں گے 8 فروری کے انتخابات کے بعد، اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. یہی کلیم مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے. نون کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں، اور جو ہمارے سرویز ہمارے پاس آ رہی ہیں، سروے رپورٹس، میڈیا رپورٹس، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. مسلم لیگ نون کیا کلیم کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا ریالٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف کیسے سرپرائز کرے گی، ان تمام ایشوز پہ بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.